دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوستوں، فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو، حسین کے دامن کو تھام لو۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن کے زیر اہتمام پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آج شب عاشور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری مہمان معروف شاعرہ اہل بیت اور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج شب عاشور کی نسبت ہمارا پروگرام ہے تو اس سے متعلق ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ شب عاشور امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 محرم آ گئی مقتل کربلا میں، اور آج میں اور آپ مل کر اس عظیم یاد کو منا رہے ہیں کہ جو واقعی کربلا کی یاد ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کی یاد ہے۔ میں قائم ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، آپ کی پوری ٹیم کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خود قائم بامر حجت اللہ کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ محرم الحرام در حقیقت ہمارے پاس ایک ایسی عظیم یادگار کے طور پر بن کر آتا ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج تک تاریخ انگشت بدندہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کیا جو کہ کوئی نہ کر سکا۔ میں اپنے ہی کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے، حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے، کہ جیسے خانہ دل پر لکھی کتاب ملے، قدم بڑھاؤں جو عباس کا علم تھاموں، وفا کی راہ میں یوں مجھ کو انقلاب ملے، سنا یوں سینہ اکبر سے کھینچی مولا نے، حسین چاہتے ہیں دی کو آب و تاب ملے، جو کربلا میں ملا درس 14 صدیوں سے، کتاب ہاتھ میں ہے مجھ کو یوں نصاب ملے، یہ پیاس اصغر بے شیر اور سکینہ کی، کہ جیسے پانی کی موجوں کو اضطراب ملے، سوال پانی کا شبیر نے کیا ایسے، وہ تیر آیا کہ سرور کو یوں جواب ملے، لہو یوں اصغر بے شیر کا دیا سروت، مقطع عرض ہے کہ لہو یوں اصغر بے شیر کا دیا سروت، رضا حسین کی ہے دین کو شباب ملے، حسین آج کے دن مجھ کو انتصاب ملے۔ 9 محرم کربلا والوں سے منسوب ہے، اور جب بھی 9 محرم کی بات آتی ہے، مقتل کربلا کی بات آتی ہے، تو ہمیں کربلا کے مقتل کے قافلہ حسینی کے وہ تمام افراد یاد آتے ہیں کہ جن میں سے مرد اور بچے کربلا میں شہید ہو گئے روز عاشورہ 10 محرم سن 61 ہجری کو، اور اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، اور بہت اندوہناک واقعات ہیں کربلا معلیٰ کے حوالے سے اور امام علی مقام کی عظیم قربانی کے حوالے سے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے بطول کہ جو 1400 برس سے واقعات کربلا زندہ و جاوید ہیں، حسین ابن علی کا ذکر زندہ و جاوید ہے، اور کیوں نہ زندہ و جاوید ہو، پروردگار عالم وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے ذکر کو کرو، میں تمہارے ذکر کو کروں گا۔ حسین ابن علی نے دین خدا کو بچانے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اپنا بھرا گھر کٹا دیا، اپنی بہن زینب کی چادر دے دی، سکینہ کے گوشوارے دے دیا، آخر میں اپنا سر بھی دے دیا۔ بس رب العالمین نے بھی کہا کہ حسین تم نے اپنی کائنات میرے واسطے لٹائی ہے، اب قیامت تک کے واسطے تمہارا ذکر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں لوگ ہاتھوں کو کٹواتے تھے، 2 باپ اور بیٹا جاتے تھے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، ایک کو شہید کر دیا جاتا تھا، ایک کربلا کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات و واقعات میں بھی نہ کربلا والوں کی یاد کسی سے جدا ہوئی، نہ کربلا والوں کی قربانی کو کوئی مٹا سکا، نہ امام علی مقام علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر کوئی پردے ڈال سکا۔ یعنی یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے۔
بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ. میں آپ سے آگے سوال کروں گی کہ 9 محرم کی رات کیا منظر تھا کربلا میں؟ کربلا میں قیام حسینی میں شب عاشور بڑی مصروف رات تھی. اس لیے بڑی مصروف رات تھی کہ کربلا معلیٰ میں 2 لشکر تھے. ادھر حسین کا لشکر تھا، ادھر یزید کا لشکر تھا. ادھر بھی بڑی مصروفیت تھی، ادھر بھی بڑی مصروفیت تھی. یزید کے لشکر میں فوجی اسلحوں کو تیز کیا جا رہا تھا. اگلے دن کی جنگ کی حکمت عملی تیار کی جا رہی تھی اور پہلوانوں کو تیار کیا جا رہا تھا. اور دوسری جانب امام علی مقام کا خیمہ وہ تھا کہ جس کے لیے تاریخ کی گواہی ہے کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے ایسی صدائیں آ رہی تھیں. تسبیح و تحلیل تھی، ذکر اور اذکار تھے، عبادت خدا تھی، اور اس طریقے سے اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ شب عاشور ہمیں مقتل کربلا کا ایک منظر نظر آتا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، وہ کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کوئی ہنسنے کی باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اے حبیب، سامنے موت کھڑی انتظار کر رہی ہے، میدان کارزار سجا ہوا ہے، تم اس وقت ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ یہی تو وقت ہے ہنسنے کا. ارے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی ہم شہید ہوں گے ویسے ہی ساقی کوثر ہمیں حوض کوثر پر سیراب کریں گے. حسین کے نانا رسول خدا نے ہماری شفا. اس وقت نہ ہنسی مذاق کیا تو کس وقت ہنسی مذاق کریں گے. بہرحال مقتل کربلا کی جو ہمیں یہ شب عاشور نظر آتی ہے یہ بہت دل ہلا دینے والے واقعات ہیں. میں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارے یہاں شب عاشور کبھی کوئی کہتا ہے 7 امام بارگاہوں میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے 5 امام بارگاہوں میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں 40 امام بارگاہ پوری کرنے ہیں. جبکہ 40 امام بارگاہوں میں جانا، 7 امام بارگاہوں میں جانا سنت امام نہیں ہے. سنت امام ہے عبادت الہی، سنت امام ہے ذکر اور اذکار. اگر آپ اچھا اس میں بہت ساری خواتین حجاب کا خیال نہیں رکھتی، پیروں میں اگر موزے نہیں ہیں، سر پر اگر صحیح سے حجاب مکمل نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ بھی عبادت بیکار ہو گئی. لیکن اصل جو عبادت ہے آپ کی وہ ہے عبادت الہی. اپنے گھر میں رہیے، گھر میں بیٹھیے، اپنے گھر کے قریبی جو عزا خانے ہیں ان کو آباد کیجیے، وہاں پر جا کر ذکر شہادت. شب عاشور کے اعمال میں سب سے افضل ترین اعمال یہ ہیں کہ اپنی واجب عبادات کو ادا کیجیے، اس کے بعد اعمال شب عاشور کو ادا کیجیے، اور اس کے بعد ذکر شہادت میں اپنے وقت کو گزاریے. یعنی گریہ کیجیے، شہادت کا تذکرہ کیجیے، واقعات کربلا کا ذکر کیجیے. اگر کوئی روڈوں پر پھر کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہت اچھا پیغام ہماری ذاکرہ نے ہم سب کو دیا ہے کہ اپنے حجاب کا خیال رکھیں اور عبادت الہی میں مصروف رہیں شب عاشور، اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ثانیہ زہرا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوں. اسی پیغام کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. وقفے کے بعد پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا لے کے میں آپ کی میزبان بطول زہرا دوبارہ حاضر خدمت ہوں، اور شب عاشور کے حوالے سے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. میں اپنی مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے آگے سوالات کرتی ہوں کہ آپا شب عاشور ثانیہ فاطمہ الزہرا جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے ان کے اصحاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھ لیا ہے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ہم بات کرتے ہیں جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا عالیہ مقام کی تو یہاں پر بھائی اور بہن کا ایک عجب رشتہ نظر آتا ہے. یہ ساری ہی بہنوں کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، سارے ہی بھائیوں کو اپنی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ عجب رشتہ ہے.
یہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی وصیتوں کی امین بن کر جناب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام آئی ہیں، اور ادھر سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وارث علی مرتضیٰ ہے، وارث کل انبیاء ہیں۔ تو اب یہاں پر ان دونوں کی جو گفتگو ہے وہ بھائی بہن کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ حجت خدا کی گفتگو ہے، ایک ایسی عظیم گفتگو ہے۔ اب یہاں پر جب شب عاشور کی بات آ رہی ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو میں اس ضمن میں عرض کر سکتی ہوں۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ جس میں امام علی مقام نے چراغ خیمہ کو گل کیا تھا، بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ کہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں لیکن جانے والوں کے لیے راستے تمام کھلے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، کل موت یقینی ہے، کل شہادت آنی ہی آنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بہرحال امام علی مقام علیہ السلام کے جو رفقات تھے انہوں نے اپنی تلواروں کو نکالا، اپنے حلقوم پہ رکھ لیا اور کہا مولا ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام کے خیمے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو ظاہر ہے جناب زینب کبریٰ عالیہ مقام متفکر تھیں، متردد تھیں، وہ دیکھ رہی تھی تمام واقعات، اور آپ کی نظروں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ آپ کی نظروں میں غزوات بھی موجود تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنگیں بھی موجود تھیں، جمل و صفین و نہروان جیسے مارکے اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے موجود تھے کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک سوال کیا، کہا کہ بھیا آپ نے اصحاب کی جانثاری اور وفاداری کو آزما لیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام یہ فرما رہی تھیں تو خیمے کے باہر کسی کے کانوں میں آواز پڑی، اور ان میں سے کسی نے کہا اصحاب رفقائے حسین سے مخاطب ہو کر کہ ہماری آقا زادی کو کیا ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد بھی ہمیں تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اپنی تلواروں کو نکالا اور اصحاب حسین نے اپنی گردنوں پہ رکھ لیا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ایسے اصحاب، ایسے رفقا نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ملے، جیسے اصحاب، جیسے رفقا پروردگار عالم نے مجھ کو عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب، ملے نبی کو علی کو حسن کو بھی اصحاب، مگر حسین کے اصحاب باریاب رہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں آخری سوال میں آپ سے کروں گی شب عاشور کی نسبت سے کہ شب عاشور امام مظلوم نے مقتل کربلا کا جائزہ لیا، اور جو جائزہ لیا اور وہ مصائب ہیں کہ وہ اکیلے چلے تھے، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جب شب عاشور کی بات آتی ہے تو اس میں ایک منظر جو بہت دل دہلا دینے والا ہے، وہ امام علی مقام نے جب تسبیح و تحلیل سے ذکر و اذکار سے فارغ ہو گئے تھے تو آپ نے خیموں کا جائزہ لیا تھا۔ آپ نے ایک خیمے میں دیکھا کہ جہاں پر ثانیہ زہرا عالیہ مقام چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کو بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ آن محمد کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ کہیں کسی خیمے میں ایک شمع کی روشنی میں مادر علی اکبر ام لیلہ حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل اپنی جان کو سب سے پہلے اپنے بابا پہ سے تم قربان کرنا۔ اس کے بعد ایک اور خیمے میں آگے بڑھے تو جہاں پر دیکھا کہ حضرت عباس علمدار شیر جیسا بھائی دلاور ہاتھوں کو باندھے ہوئے بی بی ام کلثوم کی خدمت میں کھڑا ہے، اور بی بی ام کلثوم رو رو کر کہہ رہی ہیں کہ میں بے اولاد ہوں، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل تمام عورتیں اپنی اپنی اولاد کو پیش کریں گی قربانی کے واسطے، میرے پاس تو میں تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عباس علمدار نے فرمایا، کہا کہ بہن یہ بھائی حاضر ہے،
میں کل مقتل کربلا میں امام علی مقام کی خدمت میں آپ کی جانب سے فدیہ بنوں گا۔ امام علی مقام کے تمام مناظر دیکھتے ہوئے گریہ فرماتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مقتل کربلا میں اندھیرے میں آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ جب کچھ دور آگے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام رک گئے اور امام نے رک کر جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا ہلال بن نافع آ رہے ہیں۔ ہلال بن نافع جو کہ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، مگر امام نے ہلال بن نافع کو آتے ہوئے دیکھا تو امام نے پوچھا کہ ہلال کیسے آنا ہوا؟ یہ کہہ کر امام نے ہلال کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، ہلال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے اپنے سارے خزانے خالی کر دیے، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنی گردن میں لٹکا لیا، اسے امام حسین علیہ السلام نے غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں آگے بڑھے۔ ہلال بن نافع نے معذرت کی، کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، بغیر اجازت میں چلا آیا، لیکن دشمنوں کا گھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، بتاتے جا رہے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر کی جائے شہادت ہے، یہاں پر مسلم بن عوصلہ شہید ہوں گے، یہاں پر علی اکبر کلیجے پہ ابن انس کی ثنا کھا کر گرے گا، یہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ تمام مقامات دکھاتے دکھاتے مولا نے ہلال بن نافع کو بھی ان کی جائے شہادت دکھائی، ہلال تم یہاں پر شہید ہو گئے۔ مولا ایک نشیب میں بیٹھ گئے، کہا کہ ہلال یہی وہ مقام ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، اور حسین مقتل کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوں گے۔ حسین واقعات کربلا بیان کر رہے ہیں کہ ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ مولا نے ہلال کی یہ عجب حالت دیکھی، مولا نے فرمایا، کہا کہ ہلال تمہارا امام تم سے مخاطب ہے اور تم وقت کے امام کی بات نہیں سنتے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ ہلال نے دست ادب جوڑ کر کہا مولا بڑا قصور ہو گیا کہ میں نے آپ کی بات پہ توجہ نہیں کی بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، لیکن مولا مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی ایسی عورت رو رہی ہے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کے روتی ہو۔ بس اسی وقت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ ہلال یہ وقت ادب ہے، یہ وقت ادب ہے، ادب کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ 2 محرم کو ہم وارد کربلا ہوئے، اسی دن سے ہماری ماں فاطمہ زہرا اس سرزمین کربلا پر ہیں۔ کبھی اپنے بالوں سے نشیب کی مٹی کو صاف کرتی ہیں اور کبھی میری اماں جو ہیں کبھی بیٹھ کر بیان کرتی ہیں، بس اے ہلال یہ ہماری اماں ہیں، کل ماں کی آغوش ہوگی، حسین کا سرتن سے جدا ہوگا اور ماں آواز دے رہی ہوں گی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، اے شمر ابھی خنجر نہ چلانا، میرا حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا ہے۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔